بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک قدیم مسلسل اور عبرت ناک واقعہ ہے جسے قرآن مجید نے محض تاریخ نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے سبق بنا کر بیان کیا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل غلامی، خوف اور بکھراؤ کے طویل دور سے گزرنے کے بعد دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو بنا کوئی ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے عرصہ بیت چکا تھا۔ دشمن طاقتور ہو چکے تھے، ان کے علاقے چھینے جا رہے تھے اور نوجوان قید ہو رہے تھے۔ اسی بے بسی میں بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے فریاد کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں۔ اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، مگر قوم نے فوراً اعتراض کیا کیونکہ وہ نہ مالدار تھا نہ کسی بڑے خاندان سے، مگر اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ فضیلت نسب یا مال میں نہیں بلکہ علم، جسمانی قوت اور اطاعت میں ہے۔ جب طالوت لشکر لے کر نکلا تو راستے میں ایک دریا آیا جہاں اللہ نے انہیں آزمایا۔ حکم تھا کہ صرف ایک چلو پانی پینا ہے، مگر اکثریت نافرمان ہوئی، سیر ہو کر پانی پیا اور وہیں رہ گئے۔ اب طالوت کے ساتھ ایک چھوٹا سا لشکر مگر مخلص گروہ تھا جو آگے بڑھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد خوف، خاموشی اور آزمائش کے ساتھ چلتے رہے۔ اسی دوران آگے سے خبریں آنے لگیں کہ سامنے دشمن کا سپہ سالار جالوت ہے، ایک ظالم اور طاقتور شخص جس کا قد اور غرور مشہور تھا، جس کے نام سے ہی دل دہل جاتے تھے۔ اسی لشکر میں ایک نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جو اپنے بھائیوں کے لیے سامان لے کر آئے تھے۔ اس نے جالوت کو للکارتے دیکھا اور ذرہ اور تلوار لینے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے ایک پتھر پھینکا جو جالوت کی ہلاکت کا سبب بنا۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس کی فتح کے بعد اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، حکمت عطا فرمائی، انہیں زبور عطا کی گئی۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ اللہ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے زری بنائیں اور قوم کو یہ سبق دیں کہ اقتدار کے باوجود حلال رزق اور محنت لازم ہے۔ مگر یہی وہ مقام تھا جہاں بنی اسرائیل کی آزمائش مزید سخت ہو گئی۔ اقتدار، امن اور خوشحالی ملنے کے بعد قوم نے دنیا کی محبت، چالاکی اور نافرمانی دوبارہ سر اٹھانے لگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو حکم دیا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ یہ دن ان کے لیے عبادت اور اطاعت کا تھا۔ ابتدا میں وہ رکے رہے مگر پھر انہوں نے حیلہ اختیار کیا۔ ہفتے کے دن جال بچھاتے، مچھلیاں خود بخود ان میں آ کر پھنس جاتی اور اتوار والے دن کہتے ہم نے ہفتے والے دن شکار ہی نہیں کیا، حالانکہ یہ اللہ کے حکم کے ساتھ کھلا مذاق تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ مچھلیاں خاص طور پر سبت کے دن کثرت سے آتی تاکہ ان کا امتحان ہو سکے۔ قوم 3 حصوں میں بٹ گئی، ایک گناہ کرنے والے، دوسرے روکنے والے اور تیسرے خاموش رہنے والے۔ جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو نصیحت کا مذاق اڑایا گیا اور دل سخت ہو گئے تو اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ ان لوگوں سے کہا گیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ کوئی تمثیل نہیں بلکہ حقیقی عذاب تھا۔ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، انسانی وقار چھین لیا گیا۔ وہ چند دن باقی زندہ رہے، ان کی نسل چلی اور نہ عزت باقی رہی۔ یوں ایک قوم جو غلامی سے نکلی بادشاہت تک پہنچی۔ ایمان کے زور پر جالوت جیسے ظالم حکمران کو گرایا، مگر جب اطاعت چھوڑ کر ہیلہ بازی شروع کی گئی، دنیا پرستی اور نافرمانی کو اختیار کیا گیا تو ذلت، مسخ اور عذاب اس کا انجام بن گیا۔ اور یہی اس واقعے کا ابدی پیغام ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ اسی قوم کے ساتھ رہتی ہے جو اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال و حرام واضح ہیں مگر ان کے درمیان مشتبہ امور بھی ہیں جن سے بچنے والا اپنے دین و عزت کو بچا لیتا ہے۔ اس واقعے میں یہی نصیحت پوشیدہ ہے کہ دین کے ساتھ چالاکی، عبادت میں ہیلہ اور اللہ کے حکم کو کھیل سمجھنا وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر انجام ذلت، رسوائی اور اللہ کی پکڑ کے سوا کچھ نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگلی ویڈیو آپ کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے کمنٹ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔